السلام علیکم جی. میں نے کہا کہ جو کچھ لڑائیاں جو ہوئی ہیں, اور آپ کہیں گے لڑتا ہی رہے ساری عمر, نہیں لڑتا نہیں رہے, یہ زندگی کی 4 5 6 لڑائیاں یار, مطلب 30 سال کا عرصہ ہے صحافت میں, تو 5 6 لڑائیاں بھی نہیں ہوں گی, ہونی چاہیے. تو یہ جی ہم ہائی کورٹ کے اندر موجود تھے, جسٹس اعجاز انصار صاحب کی عدالت تھی. اعجاز انصار صاحب جو تھے وہ سکول میں میرے ابا سے 2 سال جونیئر تھے, ٹھیک ہے. تو نہ میں نے کبھی ان کو یہ تعارف کروایا, نہ انہیں, اگرچہ ہی واز ویری کائنڈ کہ سم ٹائم اپنے چیمبر میں چائے بھی, مطلب جن چند ججز کے چیمبرز میں جا کے ہم نے چائے پی ہے ان میں اعجاز انصار صاحب بھی شامل تھے. تو مطلب اعجاز انصار صاحب نے ہمارے ایک دوست کو کنٹیمپٹ میں باقاعدہ گرفتار کروا دیا کمرہ عدالت سے, لیکن ہم نے جا کے ریکویسٹ کی اور ہماری ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے چھوڑ دیا اور کہا یار انہیں سمجھائیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا جی میں انہیں سمجھاؤں گا. تو یہ بات ہے. اعجاز انصار صاحب کی عدالت میں تھے, ایک بندہ جناب وہ بیٹھا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا. جس طرح میں سیڑھیاں چڑھ کے آتے ہی لاگ ریکارڈ کرا دوں تو لمبے لمبے سانس لے رہا ہوتا ہوں, میرے ناظرین پریشان ہو جاتے ہیں تو کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے, نہیں, وہ سیڑھیاں چڑھ کے فوراً آئیں, تو یو مسٹ ٹیک سم ٹائم ٹو ریلیکس. تو وہ جناب اعجاز صاحب کی عدالت میں بیٹھا ہوا چنگے سانس لے رہا تھا. پتہ چلا کہ جس سے پتہ چلتا تھا یہ بندہ بھاگتا ہوا آیا, ہیوی ویٹ قسم کا آدمی تھا. تعارف ہوا, وہ منیر احمد صاحب تھے. منیر احمد صاحب جو تھے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے. اب میں بزنس ریکارڈر کے دن, بزنس ریکارڈر میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بزنس ریکارڈر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, آپ فیل نہیں کر سکتے کہ اس بندے کی کیا اہمیت تھی میرے اخبار کے لیے, اور میرے اخبار کے لیے وہ بندہ کتنا امپورٹنٹ تھا. بزنس ریکارڈر تو پڑھتا ہی سی یہ صاحب آنا. خیر ہم نے جناب کہا گیا ابھی اچھی خبر ملتی ہے. خبر قصہ مختصر, خیر اس کو چھوڑیں کہ کیا ڈرامہ ہوا, ٹھیک ہے. وہاں پہ بندہ جو تھا وہ ایک آیا, اس نے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھایا, اس کے نام پہ میری بات سنی جائے, قرآن کے نام پہ میری بات سنی جائے. بڑا ڈرامہ ہوا. قصہ مختصر اس میں یہ نکلا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم میں یہ جتنے بھی کلین کام کرتے تھے, سارے سی اے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ایک ہوٹل بناتے ہیں مری میں, اور کلدانہ ہوٹل, اب بھی شاید آپ مری جائیں تو آپ کو راستے میں نظر آئے, کلدانہ ہوٹل کی تعمیر کا آغاز ہوا. ان میں سے ایک صاحب تھے جو سب سے بڑے فسادی تھے میرے خیال کے اندر. اچھا, یہ جو منیر صاحب تھے, منیر احمد صاحب جو تھے, یا محمد منیر جو بھی نام تھا ان کا, منیر احمد صاحب کا نام مجھے اس لیے یاد رہ گیا کہ ابا کا نام بھی یہی ہے, میرے ابا کا نام بھی یہی, تو یہ مجھے یاد رہ گیا. منیر احمد صاحب جو تھے یہ 68% شیئر پارٹنر تھے اس کے اندر, ہوٹل کے اندر, اور باقی کوئی 7%, کوئی 5%, کوئی 12%, باقی کوئی 4 پارٹنر ان کے اور تھے. ان 4 پارٹنر میں سے جو فسادی صاحب تھے ان کے صرف 7% تھے. وہ ہوٹل کا بھی انفراسٹرکچر کھڑا تھا اور فنیشنگ کی طرف وہ جا رہا تھا. انہیں یاد آ گیا کہ مجھے تو بڑی سخت ضرورت ہے. انہوں نے کہا جی میرے پیسے واپس کرو. انہوں نے کہا یار ہم اس وقت جو ہے وہ کرنسی میں کے مسائل کا شکار ہیں, فنانسز نہیں ہیں ہمارے, ہم بینکوں سے لون لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ہمارے پروجیکٹ کی کاسٹ جو ہے وہ اوور رن کر گئی ہے, ہم پیسے تمہیں کہاں سے دیں. ان صاحب نے راتوں رات جا کے اس وقت لاہور کا سب سے بڑا قبضہ گروپ تھا, اٹھائی گیرا تھا, ارشد امین چودھری, جس کو اس وقت میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی سرپرستی بھی حاصل تھی, ان سے جناب انہوں نے سودے بازی کی اور اپنا حصہ اس کو بیچ دیا, اور یوں انٹری ہو گئی ارشد امین چودھری صاحب کی. ارشد امین چودھری صاحب نے دوسرے 2 فریقین کو گن سیدھی کی, ٹھیک ہو گیا, اور ان سے بھی حصہ خرید لیا, اور یوں وہ حصے دار بن گئے 20+%. ٹھیک ہے. ایک اور پارٹنر درمیان میں اور منیر صاحب, یہ 2 پارٹنر باقی بچ گئے, باقی 3 کو انہوں نے لپیٹ لیا. اب وہ کہیں کہ جناب 5 میں سے, اور وہ بندہ دوسری طرف جاتا ہی نہیں, 5 میں سے 3 پارٹنر جو ہیں ان کی شیئر ہولڈنگ میرے پاس ہے, یہ بھی دونوں دے دیں مجھے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ بیٹھ کے بندہ بات کرتا تھا, 5 کیا, وہ 4 کیا تھے, اور وہ اکیلا بندہ کیا تھا, یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا. خیر میں نے ایک آدھ جگہ پہ جو یہاں پہ وہ ہوئی نا, وہ کیا کہ پنچایت ہوئی, وہاں پہ میں نے شرکت کی, تو وہ ایسی اسٹائل میں بولتے تھے. ٹھیک. اب ارشد امین چودھری صاحب نے جناب ان کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا. فائنلی منیر صاحب کے بچے کو اغوا کر لیا, اور منیر صاحب کو بھی جو تھا وہ جانا پڑا اپنے بچے کے پیچھے, اور ان سے خالی کاغذات کے اوپر دستخط کروا لیے. منیر صاحب جو تھے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے, لیکن بقول ان کے انہیں کرنا تھا کیونکہ ان کے بچے اور ان کی جان کا مسئلہ تھا.
خیر انہیں گھر میں بند رہنے کا حکم بھی دیا موصوف نے. جب وہ گھر سے باہر نکلے تو سیدھے ہائی کورٹ پہنچ گئے, اور ہائی کورٹ میں انہوں نے ہرارا مچا دی. ہرارا مچائی تو ہم نے خبر اٹھا لی. اب خبر اٹھائی تو پہلے دن جناب جب میں نے وہ خبر بنائی تو مجھے باقی کولیگز نے روکا. اب وہ کولیگ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہوئے ہیں باہر, عقل مند آدمی تھے, کینیڈا نکل گئے ہوئے. اب تو ان کے بچوں کی شادیاں بھی ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک, تو انہوں نے سمجھایا کہ یار وہ بہت بڑا ہے, بدماش ہے, اس کے ساتھ پنگا نہیں لینا. ٹھیک, ہمیں چاہتا صحافت آئی ہوئی تھی, ہم نے کہا بدماش کی اس طرح سے ہم سے بڑا کون سا بدماش ہے. ٹھیک, اور شریف آدمی سب سے بڑا بدماش ہوتا ہے, یہ ٹپیکل فکر ہے. ہم نے بولے خبر دے دی. اگلے دن جناب فون آیا ان کے ایک ساتھی کا, انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت غلط کر دیا, آپ نے کلدانہ ہوٹل کی خبر دی ہے, اس میں آپ نے ارشد امین چودھری کا نام لکھ دیا اور اس کو ملزم بھی قرار دے دیا. ٹھیک ہے, یہ تو ناقابل معافی جرم ہے. میں کہا جی ناقابل معافی کنا جرم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, فائل آنا جی, ہمت ہے یہ آئیو, خبر تو میری ٹھیک ہے, میں سٹینڈ کرنا ہے. میں نے کہا پھر اسی آ رہے ہیں. میں کہا جی چودھری کا پتر ہے نا تو پھر آئی ضرور, میں تھلے کھلوتا ہوں. اور پاگل پن کی حد دیکھیں. ٹھیک ہے, سردیوں کے دن تھے, میں نیچے جا کے میاں چیمبر میں, وہ ٹیمپل روڈ پہ دفتر ہے جی, ہوتا تھا جی بزنس ریکارڈر کا, میں نیچے جا کے کھڑا ہو گیا. اب کولیگ گزر رہے آس پاس سے, خیر ہے سب اتنے کھڑے ہو؟ وہ نہیں یار وہ ملنے آ رہا ہے, مہمان آ رہا ہے. اخیر میں ایک دوست نے کہا کہ وہ مہمان جو ہے وہ اوپر نہیں آ سکتا, اگر یہاں میاں چیمبر کے سامنے تک پہنچ سکتا ہے. اچھا میں اب سوچتا ہوں تو میں اسے ایک حماقت قرار دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ایکسٹریم لیول کی حماقت. نہ میرے پاس اس وقت کوئی ہتھیار تھا, نہ میں نے کوئی بلٹ پروف جیکٹ باندھی ہوئی تھی, اور وہ نون تھے کہ ان کے پاس جو ہے وہ آٹومیٹک اسلحہ ہے. وہ اس وقت لاہور کا سب سے بڑا قبضہ گروپ تھے. میں کس بھٹتے پہ جا کے کھڑا ہو گیا تھا یار, عجیب حماقت. اچھا یہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن انہوں نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ اچھا وہ دو ایک گزرے ہیں میرے سامنے سے جائزہ لینے کے لیے کہ کھڑا ہوا ہے. میں بڑی سوچا میں نے کہ انہوں نے مجھے کچھ کہا کیوں نہیں. ٹھیک ہے, بنیادی طور پہ بدماش جو ہوتا ہے وہ بہت ڈرپوک آدمی ہوتا ہے, یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی. جاسوس اور بدماش یہ دونوں ایک مینٹیلٹی ہے, دونوں بہت ڈرپوک ہوتے ہیں, اور دونوں کو اگر یہ کہتے ہیں اوئے دوڑ لگا رہے تھے. اب ہوا یہ تھا کہ ہم تازہ 2-3 سال تازہ ہی ہوتے ہیں, 3-4 سال تھے, یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تھے. یونیورسٹی میں, پنجاب یونیورسٹی میں ان دنوں افغان جہاز چل رہا تھا, اور وہ سبز والی جیکٹ نہیں ہوتی تھی ہے نا, وہ پہننا ایک بڑا جو تھا وہ ہوتا تھا, اور وہ فرمائش کر کے منگوائی جاتی تھی پشاور سے, بلکہ باڑہ سے, بلکہ فاٹا سے منگوائی جاتی تھی, اور بڑی مہنگی ملتی تھی. اسٹوڈنٹ لائف میں بڑی مہنگی لگتی تھی, اور وہ میں نے پہنی ہوئی تھی. اچھا چونکہ بنیادی طور پہ وہ ایک ڈرپوک آدمی تھا نا, ٹھیک ہے نا, تو اس کے خیال میں تھا کہ میں نے اندر کوئی اسلحہ چھپایا. تو یہی ایک صورت ہے کہ انہوں نے مجھے کیوں نہیں ہرٹ کیا. خیر وہ کولیگ جو تھے جو آخر میں جھنجھلا پڑے کہ یار جس بندے نے یہاں تک آنا ہے وہ اوپر کیوں نہیں آ سکتا, اور بتایا انہیں میں نے نہیں کہ اصل میں ایشو کیا, میں یہاں پہ کس حماقت کے تحت کھڑا ہوں. خیر ہم اوپر آ گئے. ہم نے پھر جناب اس ایشو کو مرنے نہیں دیا. ٹھیک ہے, عدالت نے بھی سٹینڈ لیا اور ہم نے بھی سٹینڈ لیا. اینڈ فائنلی کیا ہوا کہ وہ ہوٹل جو تھا وہ ارشد امین چنگل قبضہ گروپ بدماش کے چنگل سے نکل کے ملا منیر صاحب کو, اور ہمارا کردار یہیں تک تھا. منیر صاحب کو ان کا حق مل گیا, ہم نے اس کے لیے آواز اٹھائی. اب ہوا کیا, مطلب یہاں پہ نا بڑا ایک پرسنل سی چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ہوا یہ کہ اب منیر صاحب جناب مٹھائی لے کے آ رہے ہیں, ہر عید پہ انہوں نے مٹھائی دینی پہنچوانی اور بکرے کا گوشت بھی پہنچوانا. 2-1 دفعہ تو ہوا, پھر مجھے باقاعدہ نا اریٹیشن ہونا شروع ہو گئی. میں نے اپنے آپ سے یہ کہا, اور میں نے ان سے بھی کہا کہ منیر صاحب یہ میں نے آپ کی ذات پہ کوئی احسان نہیں کیا, یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے, تو آپ میرا اس کے معاملات میں کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. میں نے آپ سے یہ چند 100 روپے کے تحفے ہیں یہ وصول کر لیے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میرے کل کی لینا ہے, تو تے اپنے کام دی بھی اجرت وصول کر لی سی, تو میرا رستہ کھوٹا نہ کرے. میں نے آپ کی ذات کے لیے نہیں کیا, میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں نے اس کو فیس کرنا. منیر صاحب باز نہیں آئے,
پھر میں نے ان کا فون اٹینڈ کرنا بند کر دیا. جو میری آخری ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوا تھا, فون پہ بات ہوئی تھی, اس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کلدانہ ہوٹل بیچ دیا ہے اور اب انہوں نے مین مری کے جو مال ہے اس کے اوپر جی پی او کے ساتھ کوئی ہوٹل ہے وہ انہوں نے خرید لیا ہے, اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں فیملی سمیت وہاں پہ آؤں اور میں ان کی میزبانی کا اٹھاؤں. چونکہ میں ان سے ایک آنے کا بھی روادار نہیں تھا, وہ جو مٹھائی لے آتے تھے ایک دو مرتبہ وہ لائے, میں اس کا بھی روادار نہیں تھا. تو پھر اس کے بعد میں نے ان کا نمبر ہی بلاک کر دیا. ٹھیک ہے, میں نے ان کی کال سنی ہی نہیں دوبارہ. اللہ انہیں خوش رکھے, آباد رکھے, ان کے بچوں کو خوش رکھے, آباد رکھے. اس وقت وہ کالجز میں پڑھتے تھے, اب ان کی شادیاں بھی ہو گئی ہوں گی. ٹھیک ہے, اللہ پتہ نہیں منیر صاحب زندہ بھی ہیں کہ نہیں, اللہ اگر وہ زندہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور یہ عید آئی ہے تو مجھے پھر یاد آیا اس کے اوپر کہ ہم نے بھی کیا کیا حماقتیں کی ہوئی ہیں زندگی کے اندر. تو ایسیاں انگلیاں ٹوٹیاں نہیں یا کمر سے درد ہوتی ہے, ایویں نہیں ہوتی. یہ وجہ ہے یہ اپنی حماقتوں کی وجہ سے. لیکن یہ حماقتیں بائی ڈیزائن تھیں. میرا مطلب ہے کہ تھا کہ کوئی معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے, کسی مظلوم کی آواز بننا ہے. اور اگر آپ کسی بندے کے کام آ گئے, کسی بندے کو راضی کر لیا آپ نے, تو آپ نے اپنے رب کو راضی کر لیا. irrespective آف دس, یہ دنیا کے ہر مذہب کے اندر ہے کہ بندے حقوق العباد جو ہے, بندوں کی خدمت جو ہے, وہ سب سے احسن کام مانا جاتا ہے. ہم اس کو اپنے اسلام کے آئینے میں دیکھتے ہیں, کوئی اس کو اپنے بھگوان کے آئینے میں دیکھتا ہے یا گاڈ کے آئینے میں دیکھتا ہے. لیکن ہے یہ اچھی بات, دنیا کے تمام مذاہب کے اندر بندوں سے محبت اور ان کی آسانیاں پیدا کرنے کا جو سبق ہے یا جو پیغام ہے وہ سب میں مشترکہ. اسی لیے میں اس پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں لوگوں میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.